MQM رہنما فروغ نسیم میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلیں گے۔ سکتے ہیں، جماعت اسلامی ہو سکتی، کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کراچی حیدرآباد کی صحیح ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی، جب تک صحیح بیسک سٹرکچرل چینج نہیں ہوگا تو ہم کراچی سے سنسیئر نہیں ہیں۔ اگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تیسے الیکشن ہو تو یہی تو گورنمنٹ آف سندھ کہہ رہی ہے۔ تو with due respect at my command، دوست ہیں ہمارے سارے، PTI بھی دوست ہے، جماعت اسلامی بھی ہمارے دوست ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہماری دوست ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کراچی حیدرآباد اربن سندھ کا سٹیک ہولڈر ہے تو وہ کراچی حیدرآباد اور اربن سندھ کو ڈس انفرینچائز نہیں ہونے دے گا، اور جو سٹرکچرل چینج جو متحدہ قومی موومنٹ لے کے چلی ہے، آپ جس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ if you want to take another view, if you want to change your mind, that is another thing، لیکن کراچی سے آپ پھر سنسیئر نہیں ہیں۔ میری استدعا یہ ہے کہ ہمارا کیس، ہم نے کبھی الیکشن کمیشن سے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ محرم آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس الیکشن کو آگے کریں۔ ہمارا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن فوراً ہونے چاہیے، مگر جب تک صحیح پراپر لافل کانسٹیٹیوشنل ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی تو نہ سپریم کورٹ کے وہ ججمنٹس ہیں ان کے حساب سے الیکشن ہوگا، اور نہ آرٹیکل 218(3) جو کانسٹیٹیوشن کا ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن، اور نہ آرٹیکل 218(3) جو کانسٹیٹیوشن کا ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ فیئرلی، فریلی، آنیسٹلی۔ تو وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں بنیادی جو کانسٹیٹیونسی ہے وہ جب تک صحیح فیئرلی ڈیلیمٹ نہیں ہوگی تو کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے، ہمیں سپریم کورٹ پہ بڑا کانفیڈنس ہے، امید ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو سپریم کورٹ ڈس انفرینچائز ہونے سے روکے گی۔ اتنی بڑی زیادتی وہ نہیں ہونے دے گی اربن سندھ کے ساتھ، جو کہ آپ سمجھیے کراچی کوئی 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا، کوئی 99% جنریٹ کرتا ہے ریونیو سندھ کا۔ کراچی میں منی پاکستان ہے، سب لوگ آئے ہیں، سب لوگ ویلکم ہیں، لیکن دیکھیں پھر اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں بارشیں ہوئی، اربن فلڈنگ ہو گئی، 2 دفعہ ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے، صحیح طور پہ اس پہ پیسہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، اور جب تک کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، ان کو صحیح ریپرزنٹیشن کا موقع نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو۔ ہماری لڑائی یہ نہیں ہے کہ پارٹی ایکس ہے، وائی ہے، زیڈ ہے، اے ہے، بی ہے، نہیں ہے۔ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن صحیح ہو، ڈس انفرینچائز نہ ہو، کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں جس کو چاہے فریلی ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں، کسی اور کو ووٹ دیں، لیٹ دا بیسٹ مین ون، لیکن جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، پراپر سٹرکچرل چینج نہیں ہوگا کراچی میں، تو کراچی میں فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ کراچی میں جو مقامی لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے وہ فلفل نہیں ہوگا۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک کریکٹ پرسپیکٹو اس کو سمجھا جائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کراچی کے لیے، ہم بھائی ہیں آپ کے، کراچی آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کراچی اور حیدرآباد میں جو اتنی ان لافل ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ گورنمنٹ آف سندھ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ نے کیا ہے یہ کہ سیکشن 10(1) ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا، وہ لیجسلیٹ کر دیا اور کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ بنیادی کانسٹیٹیونسیز، نمبر آف کانسٹیٹیونسیز بنائے گی۔ دس از کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ 2014 میں جو فیصلہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو چیف جسٹس تھے، بڑے زبردست چیف جسٹس تھے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ ہوگا، نمبر 1، اور سیکنڈلی تمام ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی، اس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے کل ہم بھی آ سکتے ہیں، ہماری بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ECP کا کام ہے یا کسی انڈیپینڈنٹ باڈی کا کام ہے، تو ECP کو اپنا جورسڈکشن ایبڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی رسپانسبلٹی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہم سب نے مل کے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا کہ جی ہمیں آپ پر بڑا اعتماد ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، فیئر آدمی ہیں،
ईमानदार आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ इलेक्शन कमीशन का सिंध का जो नीचे का अमला है वो मिला हुआ है और वो आप लोग को मिसगाइड करता है, सही चीज़ बताता नहीं है। यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड, आपको चीज़ छोड़नी नहीं है किसी पे। और ये बात मैं कह के उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने कहा ठीक है मैं इस चीज़ को देखूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज सही नहीं होती, और ये एक्सरसाइज 1 महीने में हो सकती है, ये एक्सरसाइज 45 दिन में हो सकती है, और उसके फ़ौरन बाद फिर ये एज सुन एज पॉसिबल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। और ये तो वक्ती बात है कि बारिश की वजह से उन्होंने 20 दिन इलेक्शन डिले कर दिया है, ये कोई सलूशन नहीं है मामले का। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो, कुछ हो, आप हमारे मुझसे साथियों से कर सकते हैं। ये मैंने सवाल आपसे करना था कि फरूक नसीम साहब जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हैसियत इनके वकील कर रहे हैं या रहनुमा? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पीका कानून जैसे इक़दाम जो इनकी जानिब से होते रहे। नहीं, मेरी जानिब से नहीं, मेरी जानिब से नहीं। ये क्या उल्टी बात कर रहे हैं आप? पीका कानून जो है वो किसने बनवाया? आपने वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, पूरी बात का पर्सपेक्टिव लें और देखें। बात यहाँ डिलिमिटेशन की हो रही है, आप देखें, आप साइड ट्रैक नहीं करें। देखिए आप जी बताइए, जी बोले। तो एमक्यूएम उसके खिलाफ आती रही कि ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। हाँ, तो क्या जो इन्होंने जो भी किया है या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एमक्यूएम भी ऑन करेगी इनकी गुफ्तगू को या ये पार्टी? आप जवाब दें भाई, इसका आप जवाब दें। अपना फरोग साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है, सेनेटर हैं और एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिप्टी बनता नहीं, मैं कर देता हूँ। असल में शिराजी बहुत अच्छा सवाल था आपका। अच्छा नहीं था। नहीं, मैं उनके अपनी दिल पे उनके पास नहीं अक्सर कहते हैं